بلکہ آزاد و خود مختار مملکت میں بھی قانون کی بالادستی کے لیے بہت کام کیا۔ ان کی بھاری اکثریت نظام اسلام، خاص کر اسلام کے نظام عدل کی حامی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری تاریخ کے اس اہم موڑ پر اپنا حق رائے دہی مثبت انداز میں استعمال کریں گے۔ اسی طرح اس اہم موقع پر میرا ذہن بار بار مسلح افواج کی طرف جا رہا ہے، جنہوں نے اس علاقے میں پاکستان کو جزیرہ امن و استحکام بنایا ہے، ماضی میں اس کے چپے چپے کا دفاع کیا اور اس عظیم مقصد کے لیے بے مثال قربانیاں دی۔ انہوں نے اپنے پیشہ ورانہ فرائض سے بڑھ کر ملک و قوم کی خدمت کی ہے، خاص کر نظام صلاحیت کو قائم کرنے میں یادگار کردار ادا کیا۔ میں اب ان سے بھی توقع کرتا ہوں کہ وہ اپنے فرائض احسن طریقے سے انجام دیں گے اور ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ مجھے اقلیتوں سے پورے تعاون کی توقع ہے، کیونکہ اسلامی معاشرے میں جو ہم قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اقلیتیں ایک مراعات یافتہ طبقہ یعنی پریولیج کلاس ہوتی۔ اس کے علاوہ مجھے ملک کے نوجوانوں سے بڑی توقعات ہیں، جو ملک میں اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے بے قرار رہتے ہیں۔ نوجوان نسل، خاص کر طلباء طالبات سے ہم سب کو بڑی توقعات ہیں۔ وہ نہ صرف ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں بلکہ پاکستان کے مستقبل کے امین بھی ہیں، اور وہ مستقبل کی ذمہ داریاں اسی صورت میں احسن طریقے سے انجام دے سکیں گے کہ وہ اپنا موجودہ وقت غیر تعمیری سرگرمیوں میں ضائع نہ کریں، اپنی توجہ تعلیم پر صرف کریں اور تعلیمی اداروں میں مہیا کردہ سہولتوں سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ ان طبقوں سمیت پاکستان کے ہر شہری پر میرے اعتماد نے مجھے حوصلہ دیا ہے کہ میں اس تاریخی فیصلے کے لیے ان کی طرف رجوع کروں۔ مجھے یقین ہے کہ عوام، جنہوں نے قیام پاکستان جیسا عظیم معجزہ انجام دیا، استحکام پاکستان کے لیے اب بھی صحیح فیصلہ دیں گے۔ مجھے ان کی بصیرت، ان کی حب الوطنی اور ان کے سیاسی شعور پر پورا اعتماد، لہذا میں نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کا اعتماد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ طے کیا ہے کہ آج سے 18 دن بعد 25 ربیع الاول یعنی 19 دسمبر 1984 کو ملک میں ریفرنڈم ہوگا، جس میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھا جائے، جو یہ ہے، سوال ہے کہ کیا آپ صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کے اس عمل کی تائید کرتے ہیں جو انہوں نے پاکستان کے قوانین کو قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اسلامی احکامات سے ہم آہنگ کرنے اور نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے شروع کیا، اور کیا آپ اس عمل کو جاری رکھنے، مزید استوار کرنے اور منظم اور پرامن طریقے سے اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کو منتقل کرنے کی حمایت کرتے ہیں؟ سوال ختم۔ ہر رائے دہندہ نے اس سوال کا جواب ہاں یا نہ میں دینا ہوگا، اور یہ ریفرنڈم عام انتخابات کے مسلمہ اور معروف طریقوں کے مطابق الیکشن کمیشن کروائے گا، یعنی ہر رائے دہندہ اپنی رائے کا اظہار آزادانہ اور پرامن ماحول میں کرے گا۔ ووٹ کی رازداری برقرار رکھی جائے گی۔ ووٹنگ کے دوران امن و امان قائم کرنے والے اداروں کو افواج پاکستان کا تعاون حاصل ہوگا تاکہ ہر ووٹر امن و سکون کے ساتھ آزادانہ ماحول میں اپنی رائے کا اظہار کر سکے۔
ووٹنگ مکمل ہونے کے بعد ریفرینڈم کے نتیجے کا اعلان پاکستان الیکشن کمیشن 22 دسمبر 1984 تک کرے گا۔ ابھی میں نے جس سوال کا ذکر کیا ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ غور فرمائیے کہ اس سوال کا مطلب کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ دینا ہے کہ آیا آپ موجودہ حکومت کی پالیسیوں کی تائید کرتے ہیں؟ کیا آپ نظریہ پاکستان پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے تحفظ کے خواہاں ہیں؟ کیا آپ نفاذ اسلام کے عمل کی حمایت کرتے ہیں؟ کیا آپ اس عمل کو تیز کرنے اور مستحکم بنانے کے حق میں ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ 12 اگست 1983 کے پروگرام کے تحت 22 مارچ سن 1985 تک انتخابات مکمل کروائے جائیں اور ملکی اور سلامتی کو خطرے میں ڈالے بغیر اقتدار پرامن اور منظم طریقے سے عوام کے منتخب نمائندوں کے سپرد کیا جائے؟ اگر ووٹ ڈالنے والوں کی اکثریت نے اس سوال کا جواب ہاں میں دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کے عوام نے موجودہ حکومت پر اعتماد کیا ہے، اس کی پالیسیوں کی تائید کی ہے اور جنرل محمد ضیاء الحق کو آئندہ 5 سال کے لیے صدر منتخب کر لیا ہے۔ صدر مملکت کے انتخاب کا یہ طریقہ کار غیر معمولی حالات کے پیش نظر صرف اور صرف اس مرتبہ اختیار کیا گیا جس کے لیے موجودہ آئین میں مناسب ترمیم کی جائے گی۔ آج ہی ایک صدارتی حکم جاری کیا گیا ہے جس میں اس ریفرینڈم کے بارے میں تمام تفصیلات درج ہیں۔ خواتین و حضرات، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ووٹ دینا آپ کا حق ہی نہیں، آپ کا قومی اور اخلاقی فرض بھی ہے، اور فرض سے کوتاہی کرنا اخلاقی لحاظ سے گناہ ہے۔ آگے آئیے اور 19 دسمبر کو کسی قسم کے دباؤ میں آئے بغیر اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق فیصلہ دیجیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے فیصلے کا نہ صرف احترام کروں گا بلکہ اس پر عمل بھی کروں گا۔ ماضی میں لوگ مستقبل کے حسین وعدوں پر آپ سے ووٹ مانگتے رہیں، میں آپ سے اپنے ماضی کے ریکارڈ پر تائید چاہتا ہوں۔ لوگ آپ کو سبز باغ دکھا کر آپ سے ووٹ طلب کرتے رہیں، میں آپ کو اپنے اعمال دکھا کر آپ کی حمایت چاہتا ہوں۔ لوگ حسین خواب دکھا کر آپ کو لوٹتے رہیں، میں آپ کے خوابوں کی تعبیر کے لیے آپ کا تعاون چاہتا ہوں۔ گویا 19 دسمبر کو میری حمایت میں آپ کا ووٹ استحکام پاکستان کی حمایت میں ووٹ ہوگا، آپ کا ووٹ نظریہ پاکستان کی حمایت میں ووٹ ہوگا، آپ کا ووٹ نفاذ اسلام کی حمایت میں ووٹ ہوگا، اور آپ کا ووٹ ملک میں 23 مارچ 1985 تک اسلامی جمہوریت قائم کرنے کے حق میں ووٹ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس فیصلے سے سیاسی فضا صاف ہو جائے گی اور غیر یقینی سیاسی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ریفرینڈم ہو جانے سے آئندہ انتخابات کے دوران جذبات کو قابو میں رکھنے میں مدد ملے گی، الیکشن پرامن اور صحت مند فضا میں منعقد ہو سکیں گے اور عوام کے منتخب نمائندوں کو اقتدار منظم اور پرامن طریقے سے منتقل ہو سکے گا۔ پاکستان اور نفاذ اسلام کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آگے بڑھیے
اور اپنے ووٹ کے ذریعے اس مستقبل کو محفوظ کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، نظام اسلام پائندہ باد۔